إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دیکھو اگوں ودھو بھجو سبقت کرو اپنے رب دی مغفرت حاصل کرن واسطے. اپنے حقوق ادا کرو، اللہ دے حقوق ادا کرو اور دین دے تقاضے ادا کرو. اور جنت ارضها کارض السماء والارض، تے اون جنت کو حاصل کرن واسطے جہدا پھیلاؤ اتنا وڈا ہے جویں زمین تے آسمان جتنا پھیلاؤ. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جڑی تیار کیتی گئی ہے انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے ایمان رکھے نے اللہ تے اور ان دے رسولاں تے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جے کو جنت مل گئی اے اللہ دا فضل ہے، وہ دیندا جے کو چاہندا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل فرماون والا. اگو فرمایا کہ مسائب مشکلات تکلیفاں اے انسان دے تے آندن تو یہ بھی تو پتہ ہوئے کہ یہ سب کچھ اللہ دے علم وچ موجود ہیں. یہ پہلے کو طے ہیں، یہ پہلے کو اللہ کو پتہ ہے ان کو پہلے کہ دنیا ظاہر تھی میں کہیں دا اگر کوئی حادثہ تھی میں تو اللہ کو تو پتہ ہے نا پہلے کہ انہا حادثہ تھی میں. وہ صرف ساکو ظاہر بات ہے تھیندا ہے، ورنہ اللہ دی کتاب لکھا پہ کہ این بندے دے نال اے حادثہ تھی میں، این بندے کو فلانے جہڑے بیماری ہونی، این بندے کو فلانے جہڑے دکھ پہنچنا. یہ سب حادثات اللہ دے علم وچ پہلے کو لکھیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر ساکو کرویندا ہے اونجھڑے، ورنہ اللہ دے علم تو پہلے ہوندا ہے. تو آکھن دا مطلب یہ بھاویں کوئی شے تواڈے ہاتھ چوں نکل ونجے تے ارمان لگدا ہے، تے بھاویں تو کو کوئی شے مل ونجے تو خوشی تھیندی ہے. لیکن یہ سمجھ گھنو کہ دنیا دا اگر سامان کچھ مل گیا ہے تو بہوں خوش نہ تھیو، تے دنیا دا سامان کچھ تورے کو چھکیج گیا ہے تو مجھے نہ تھیو، کیونکہ دو چیزیں اللہ نے آزمائش رکھی ہوئی. سامان مل ونجے تو اے عزت کوئی نہیں، تے سامان چھکیج ونجے تو اے ذلت کوئی نہیں. نہ عزت ہے نہ ذلت ذلت ہے، دو آزمائش ہیں. بلکہ جہندے کو سامان زیادہ ہے ان دی آزمائش زیادہ ہے، ان دی آزمائش زیادہ ہے بنسبت جہندے کو تھوڑا ہے تے ان دے کو چھکیج ہے. یہ گال ہے جڑی اتھے سامنے آندی پئی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جیڑی بھی مصیبت تو کو آندی ہے زمین وچ آوے تو بھاویں تہاڈی اپنی جان وچ آوے، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر او ہے کتاب وچ درج ہے ان دے کول پہلے کہ اساں کو دنیا ظاہر کروں. ان ذالک اللہ یسیر، اور اے شے اللہ تے بڑی آسان ہے. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، اور دیکھو تساں افسوس نہ کیتا کرو اون شے تے جیڑی تہاڈے ہاتھ وچوں نکل ونجے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی ایڈے شیخی خورے بنے کرو اون شے تے جڑا اللہ تعالیٰ تو کو عطا کر دے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریندا جڑا وڈائی کرن والا تے شیخی خورا ہے. مطلب اے انسان درمیان وچ رہے اور شکر اور صبر دی زندگی بسر کرے. بلکہ جڑی جی میں عرض کیتا ہے کہ جہندے کو زیادہ ہے ان دی آزمائش زیادہ ہے. جی میں کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت احمد ابن حنبل بڑے مشہور اپنے وقت فقیہ ہیں، تو انہوں دا واقعہ ہے کہ ایک علمی مسئلے دے تے بادشاہ تے انہوں دا آپس کرورا نہ رلا. بادشاہ نے آکھا کہ تساں میری گال منو، انہوں نے آکھا علمی طور تے میں سمجھا دیو خلق قرآن دا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں منن کو تیار نہیں، دلیل لیو. بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے انہوں کو پکڑ کے جیل وچ پا دیتا اور اتھا ایڈا مارا کہ تاریخ چاہتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا ونجے نا تو وہی بکا کے رو پوے. لیکن امام احمد ابن حنبل نے بڑی صبر دے نال جھیلا برداشت کیتا اون جیل دی سختی کو. اتفاق نال بادشاہ مر گیا، ان دا پتر بادشاہ بن گیا. وہ ذرا پیو کو ذرا مختلف مزاج دا آئی، انہیں امام صاحب دا بڑا اکرام کیتا، جیل چوں کڈوایا، معافی منگی، عزت کی تھی اور انہوں کو گھر تک پہنچا کے
دو سونے دی بھری ہوئی اشرفیاں دی تھیلیاں انہوں نے حوالے کی تو امام صاحب دے پہلی دفعہ ہنجو نکل آئے. انہوں آکھا جڑی جیل دی سختی آئی وہ والی میرے واسطے برداشت کے قابل. یہ جڑی آزمائش ہے نا یہ بڑی وڈی آزمائش ہے, یہ میں ایندو تو پورا نہیں لے سکتا. ہنجو نکل آیا کہ اللہ صحیح میں کو این آزمائش تو زیادہ بچاویں, وہ والی میں برداشت کر ویسے. تو جڑے اہل بصیرت لوگ ہوندے ہیں انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا دی اگر مال زیادہ ہے تو آزمائش زیادہ ہے, اور آزمائش زیادہ ہے تو پکڑ زیادہ ہے. لہٰذا وہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شے تورے ہاتھ چو لگی ونجے تو مجھے نہ تھائے کرو, کوئی شے مل ونجے تو زیادہ شیخی کورا نہ بنا کرو. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, جڑے لوگ بخل کریں دیں کنجوسی کریں دیں تو لوگاں کو بھی بخل دی تلقین کریں دیں سکھیں دیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید, تو جڑا منہ موڑ گنے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تے سارے چنگے سونے صفات والے. ہن اے آیت اگلی جڑی آندی پئی اے سورت دا کلائمیکس ہے. یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے تو کو یاد ہو سی سورہ شورا دے اندر جتھا اللہ نے فرمایا کہ اساں اپنے جلیل القدر پیغمبراں کو نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں سارے کو وصیت تے تاکید کیتی ہے کہ دین کو قائم کرو تے دین دے قائم کرنے متفرق نہ تھیو. میں جی میں تو کو آکھائی این صورت وڈے وڈے مضامین دے خلاصے ہیں. اے آیت ہوں حوالے نال ایک خلاصہ بھی ہے اور اپنا کلائمیکس سے این موضوع ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بے شک اساں بھیجا اپنے رسولاں کو واضح نشانیاں دے نال, واضح تعلیمات دے نال. وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان, تے اساں انہاں دے نال کتاب بھی لائیے تے ترازو بھی لائیے جن دے حقوق اور فرائض دا تعین کر دیتا. عدل و انصاف واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر شے دے وچ ترازو درج کر دی تھی. کس واسطے لائیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل تے قائم تھیں. یعنی اساں یہ ساری کتاب کس واسطے لائیے؟ تاکہ لوگ عدل تے قائم تھیں. ترازو کس واسطے لائیے؟ لوگ عدل تے قائم, یعنی دنیا وچ عدل و قسط دا نظام نافذ کیتا ونجے. ایک کتاب صرف اس واسطے نہیں لائی جو ان کو پڑھو تے صرف ثواب گنو, یا ان دی کچھ آیات کو جڑا ہے اندے تعویذ بنا کے اپنے گل وچ پا کے آکھو جی اے تعویذ جڑا ہے اے شفا واسطے ہے, اے تعویذ تواڈے رزق دی کھولن واسطے ہے, اے تعویذ جڑا ہے اے تواڈی کوئی مشکل حل کرن واسطے. اللہ نے کتاب اس واسطے نہیں لائی یا اے پڑھ گنو تے مردیاں کو بخش دیو, اس واسطے کتاب نہیں لائی. کتاب لائی ہے تاکہ اندے جڑے احکام ہیں اور دنیا چ عدل و انصاف دا نظام ہے اندے تے لوگ عدل تے قائم تھی, یعنی کو قائم کرو, غالب کرو, تاکہ دنیا ظلم نہ ہوئے, نا انصافی نہ ہوئے, حق تلفی نہ ہوئے. اور اے نہ ہوئے کچھ لوگ اپنے حق کو زائد گیتی بیٹھے ہوئے تے کچھ لوگ حق کو اتنے محروم ہوئے کہ وہ خودکشیاں تے آ ونجن. اے نہ ہوئے, عدل و انصاف قائم کرو. جے اے قائم تھی گیا لکھاں تے کروڑوں انساناں دا فائدہ تھی ویسی. ایک ہے کہ کوئی خدمت خلق, یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جہات انسان کو اجر مل سی, لیکن خدمت خلق اس کا کتنا دے کر گنسو. لیکن اگر نظام عدل کس قائم تھی ونجے تو ان دے اثرات بڑے دور رس ہونے. تو اللہ دے رسول نے سب کو پہلا کام یہ کیتا کہ صحابہ نے دی جماعت بنائی تے عدل و قسط نظام کو نافذ کیتا عرب دے اندر, تاکہ دنیا انصاف رہے بنے, ظلم نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرے گا. اور ظاہر گال ہے کوئی نہ کوئی اتھا نظام ہوندا ہے وہ آمن نہیں دیندا عدل و انصاف دے نظام کو. کیوں جی جڑا پہلے بھی اتھا ظالمانہ جویں فرعون دا نظام ہے, ہن فرعون موسیٰ علیہ السلام دی گال منن کو تیار کوئی نہ ہے. وہ کو پتہ ہی اگر اے نظام آندا ہے جویں انہیں آکھا ہی اپنے سارے مصاحبین کو کہ والی میں سمجھو ساری تہذیب دا بیڑا غرق تھی گیا. جڑے اسا پورا نظام بڑا ہے پیو ڈالے دا نظام ہے, جڑے تساں عیش کرندے بیٹھے ہوئے تے میرے مصاحبین بن کے بیٹھے ہوئے, یہ تو وال ختم تھی گئے اسے. ساری تہذیب تو تباہ تھی ویسی, سارے نظریات تو تباہ تھی ویسے. لہٰذا جڑے بھی اتھا لوگ ہوندے عدل و قسط کو آمن نہیں لیندے انہاں کو پیار محبت نال ایک حد تک تا آکھ سکدے وے. جویں کہ اللہ دے رسول نے 13 سال تک پیار محبت نال لوگ سمجھایا, ماراں بھی کھا دیاں لیکن پیار محبت سمجھایا. لیکن اللہ دی یہ سنت ہے کہ دنیا وچ ظالم نظام ایویں ختم نہیں تھیندا. یہ کوئی اپنے دماغ چ کڈ دے کہ پیار محبت نال جڑا ہے کوئی نظام تبدیل تھی ویسی. پیار محبت نال فرد بدل سکتا ہے, فرد خیالات بدل سکتا ہے, لیکن نظام نہیں بدلتا. کیونکہ نظام دے جڑے او نظام دے اتنے بیٹھے ٹھیکیدار ہوندے وہ اندر چوں فائدہ چاہتے بن, انہاں دی غرض ہوندی ہے, انہاں دے مفادات ہوندے. تو اپنے مفادات کو کون ونجن دیندا ہے؟
لہٰذا دنیا وچ بھی مثال ہیں کہ فرعون بھی ایویں نہ گیا جے تو نہیں اللہ نے کو غرق نہ کیتا. تو دنیا جڑے وڈے وڈے یعنی مفادات کے حساب حوالے نال ہوندن جے تو نہیں مطلب او وڈا کوئی یعنی جان مال دی قربانی تے اثار تے خون نہ وہاوے وہ تو نہیں یہ نظام آندا نہیں, بڑا مشکل ہے. اس واسطے اللہ نے اگلی آیت فرمائے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اساں لوہا لہا ہے فیہ باس شدید اندے بڑی جنگ دی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ہاں اندے لوگاں دا فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے لوہے نال توا ہی بن ویندا ہے, کڑچھا ہی بن ویندا ہے, دیگڑا ہی بن ویندا ہے, یہ لوگاں دا فائدہ, لیکن اصل تے اندے جنگ دی صلاحیت ہے. اج جتنا بھی ہتھیار ہے سارا کیشا نہ بندا ہے لوہے نال, ٹینک ہوے گولے ہوون بندوقاں ہوون سب لوہے نال بندا. مطلب ہے طاقت حاصل کرو کیونکہ نظام ہی میں کوئی نہ بدل سی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللہ جاننا چاہتا ہے کون ان دی مدد کریں تے ان دے رسولاں دی مدد کریں او کو ان ڈٹھے غیب چلاندے ہوئے کون اللہ تے ان دے رسولاں دی مدد کریں, یعنی لوہے دی طاقت کو گھن کے کون ان دے دین دی مدد کریں قوت حاصل کر کے اور تاکہ وہ دین غالب تھے. یہ بڑی انقلابی یعنی قرآن مجید دی سب کل بڑی انقلابی آیت ہے. اللہ نے ظاہر کر کے دس دیتا ہے نظام نہیں بدل سکتا جب تک کہ قوت حاصل. اور تو سب دنیا جتنے بھی انقلاب دیکھو سب بغیر قوت دے بغیر نہیں آئے. روس دے وچ انقلاب آیا بولشوک ریولوشن, کمیونزم دا انقلاب پیار محبت نال آیا, خوناں دے ندیاں بہ گئے. فرینچ ریولوشن دنیا دا بڑا مشہور ترین انقلاب ہے جہاں نال جمہوریت شروع تھی ہے. دا بلڈیسٹ ریولوشن, ہزاراں لوگوں کو قتل کر, بادشاہت ہوندے خاندان سب کو, انہاں دی اپنی تاریخ شرماندی ہے کتنا خون آئی. ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب ہے. حضور یا رقیق القلب, حضور یا مہربان تے شفیق انسان, وہ تو کافر دا ایک خون دا قطرہ ہی وہاں واسطے تیار کوئی نا. لیکن اللہ دا فیصلہ ہی کہ اللہ دا رسول نظام ایندے بغیر نہیں بدل سکتا. تو سر جتنی محبت لکھاؤ ہاں فرد بدل ویسی نظام نہیں بدل. لہٰذا آپ کو بھی تلوار ہاتھے گھننی پئی. بدر دا مقام احد دا مقام یہ کیوں گننا پہ؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نظام ہی میں نہیں پتہ, عدل و انصاف نہیں. تو اللہ دا حکم ہے عدل و کیس کو نافذ. میں تو کوئی کتاب نہیں تھی کس واسطے. یہ ہے بڑی زبردست آیت. پر فرمایا ان اللہ قوی و عزیز, اللہ تعالیٰ خود بڑا زور آلات ہے زبردست ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد خود نظام غالب کر دے ہوئے, لیکن یہ تاری آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور بے شک اساں نوح تے ابراہیم تے بھیجا, اور اساں بھیجا نوح کو تے ابراہیم کو وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب, تے اساں انہاں دی اولاداں دے وچ نبوت بھی رکھی تے کتاب بھی دتی. فمنہم مہتد, تو انہاں چ بہت سارے ہیں جڑے ہدایت تے آئے, وکثیر منہم فاسقون, لیکن انہاں دی اکثریت فاسق, اکثریت نہیں منے دی. اللہ ولولاد ہے یہ تو سمجھو نا اکثریت من ویسی, یہ تھوڑے لوگ منے دیں. وہ تھوڑے لوگوں کو چاہیے کہ قوت کو اکٹھا کریں اور وہ نظام دی تبدیلی واسطے کوشش کریں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, تے ول انہاں دے نقش قدم تے اساں بنا رسولاں کو بھیجا انہاں دے پیچھو. ایک بعد بعد پوچھا وقفینا بعیسی ابن مریم, تے ول انہاں دے پیچھو اساں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل, تے او کو اساں انجیل لیتی, جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات لیتی, انہاں کو انجیل لیتی, اور اے نبی تو کو اساں قرآن لیتا ہے. یہ کس واسطے دیتے ہیں؟ پڑھو ثواب گھنو تے نال ان دے اندر جڑا نظام ہے وہ قائم کرو. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ, تے او لوگ کہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار ہن تے انہاں دے پیچھے ٹرن والے ہن, اساں انہاں دے دلاں وچ نرمی تے مہربانی پا دیتی. عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے حواری ہن وہ بھی بڑے رقیق القلب ہن, کیونکہ اللہ آپ فرمیندا پے جنہاں ان دی پیروی کی تھی انہاں دے دلاں وچ اساں بڑا نرمی تے رافت پا لی. لیکن ایندا ایک نتیجہ غلط نکل آیا. اگر نرمی اور رقیق القلب بھی اگر اعتدال تو ہوئے بلتا چنگی گال ہے, لیکن ہر شے اپنی انتہا تے لگی ونجے تو غلط ہی ونجے. اگر نرمی اتنی زیادہ تھی ونجے تو ول او بھی سیدھے رستے تو بندہ ہٹ لیندا ہے.
اور انہوں نے اللہ دی محبت چاہ کے کیتا، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کے گناہ، اللہ دی محبت چاہ کے انہوں نے رہبانیت اختیار کر کی، وہ رقیق القلب۔ اج دا عیسائی جڑا ہے یہ نن ہوئیں تے پادری ہوئیں، یہ اصل تاں جڑا کوئی جو انہوں دا نظام ہے، شادی نہیں کرنی، ساری زندگی شادی نہیں کرنی، بس صرف وہ یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ سین تے اللہ اللہ کرے سین تے کوئی سرمنز دے سین تے بس یہ وہ سارا تصور جڑا کیتا ہے یہ اللہ دی محبت، لیکن اللہ دی محبت اتنی زیادہ کہ عدل تو ہٹ۔ تے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، تے جڑی رہبانیت ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اساں نہ دسا، ما کتبنا علیہم، اساں انہوں تے فرض کوئی نہ کی تھی، یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے وہ جنگلہ ونج باؤ تے بس اللہ اللہ کریندے رہو تے ذکر کریندے رہو تے بس اللہ ہی کو یاد کیتی رکھو، اے جڑی بدعت ہے یہ انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اساں انہوں تے فرض کوئی نہ کی، اساں تاکہ دنیا چ رہو تو لوگوں کو سمجھاؤ، عدل دی گال سمجھاؤ، حقوق ادا کرو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، جویں کہ اللہ تے رسول نے 11 شادیاں کیتے، بچے پالیں، ایک نارمل زندگی ہے۔ ایک کہ سمجھنا کہ اللہ دی عبادت یہ چیزاں مخل تھی ویندے ہن کون بیوی بچیاں کو پالے، یا اللہ اللہ کرو، بھا چ لگ دیے انہاں کو چھوڑو بس اللہ اللہ کرو، یہ عدل کو ہٹی ہوئی گال، یہ رہبانیت ہے۔ تو یہ فرمایا جڑی رہبانیت دی ایجاد ہے انہوں نے آپ کی تھی، اساں انہوں نے فرض کو نہ کیتی آئی الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہ بھی اللہ دی رضا واسطے انہوں نے یہ سارا کچھ کیتا، لیکن عدل تو ہٹ گئے۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن والو کو نبھا بھی نہ سکے جویں کہ انہیں نبھاونا چاہیے، یعنی انہاں جو اپنے اتنے پابندی پاتی کہ شادی نہ کرے سوں، والی کو نبھاوے نہ تھا، وال نبھا بھی نہ سکے، کیوں؟ اندر نفس دی بڑی قوت ہے، شہوانی جذبات ہر انسان ہے، تو سا جتنا بھی نفس کو کچل چھوڑو کچلیندا نہیں، وہ شہوانی جذبات ابھر آندے کہیں نہ کہیں ویلے اور لازماً انسان کو پریشان کریں۔ نتیجہ کیا تھیا؟ اوے نن تے اوے جو انہاں دے جڑے پادری ہیں انہاں نے ایک بے دے نال غلط تعلقات قائم کیتے اور انہاں دے ناجائز اولاداں دے جڑے یعنی لاشاں ہیں وہ انہاں دے چرچ دے تلے تہ خانے چ کئی پاتے گئے۔ یہ ساری جڑی ہے نا یہ عدل کو ہٹن کا، اس وقت حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میں نکاح کی تھی، میں شادی کی تھی، کیوں؟ ہر انسان دے اندر وہ شہوانی جذبات ہیں، اللہ نے فرمایا انہاں جذبات دی تسکین حاصل کرو، لیکن جائز طریقے نال نکاح کرو، 4 تک دی اجازت ہے، لیکن یہ کہ انسان عدل کرے والوں دے فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ول جڑے انہاں چ ایمان گھنا ہے اساں انہاں کو پورا اجر دیتا، یعنی جڑے ول حضور تے بھی ایمان گھنا ہے انہاں کو اجر ملا، وکثیر منہم فاسقون، اور انہاں دی اکثریت جڑی ہے وہ نافرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اہل ایمان دیکھو اللہ کو ڈرو تے اپنے رسول تے ایمان گھناؤ، یعنی رسول دا مشن، رسول دے اتے ایمان، رسول نال محبت، رسول دی سنت، رسول دا اسوہ، رسول دے پیچھے ٹرو۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، او تاکوں ڈوڑا حصہ دیسا اپنی رحمتی، یعنی جیڑا عیسائی اگر او رسول دے اتے ایمان گھناوے تو اللہ نے فرمایا کو ڈوڑا حصہ دیسا، کیونکہ اپنے رسول تے بھی ایمان گھنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان گھنا ہے، لہٰذا او کو تو میں ڈوڑا حصہ دیسا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تے اون دے واسطے تے ایہو جی روشنی تے ایہو جا نور دیساں، تمشون بہی ویغفر لکم، جیڑی روشنی دے وچ او ٹرسی پھرسی، یعنی دنیا وچ ہدایت دے رستے تے ٹرسی اور اللہ تعالیٰ کو بخش دیسی۔ واللہ غفور رحیم، تے اللہ بخشن والا تے رحم کرن والا۔ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، اور اہل کتاب اے نہ سمجھن، یعنی انہاں دے دل وچ اے نہ آوے کہ انہاں مطلب ہے ہن اے جو رسول آ گیا ساری تا حیثیت ختم، اسا تا گیو سے، فرمایا نہیں، حالی بھی تھوڑے واسطے رستہ کھلا ہے۔ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، اہل کتاب یہ نہ سمجھن اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ دے فضل جو ہن انہاں واسطے کوئی حق کوئی نہیں، مطلب دروازہ انہاں واسطے بند نہیں تھیا، رحمت دا دروازہ حالی بھی اللہ انہاں واسطے کھولی کھڑا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا فضل جڑا ہے وہ اندے ہاتھ چ اور دیندا جا کو چاہندا ہے، مطلب تساں بھی ہن بھی موقع ہے سارے رسول کو من گھنو تے دیکھو کیویں اسا تہاڈے واسطے ہدایت دے دروازے کھلے نے، تہاڈے واسطے ڈوڑا اجر تک کھلے نے، تے اے نہ سمجھو مونجھے نہ تھیو، لیکن اگر نہ کرے سو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ اگر تساں بھی وہ روش رکھی تے بس اساں ہی وہ کچھ کرے سو جڑا پہلے کرے دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، تے اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماون والا ہے۔
سورہ مجادلہ جادلہ یجادلو کس دے معنی ہیں جھگڑا کرنا یا بحث و تکرار کرنا، اور اندے وچ ترے مسائل سامنے آندے پن۔ ایک تک اون زمانے دے وچ زہار دا ایک مسئلہ ہے۔ زہار آدن کوئی بندہ اپنی زال کو آدھا ہے کہ تو میری ماں دے برابر ہے، تو او ایک لحاظ نال یعنی انہاں دی آپس وچ ناچاکی تھی ویندی ہے، اور ظاہر ہے اندے نال عورت تے اندے بچے دے بڑے برے اثرات پوندے ہیں۔ تاں ایک آپ دے زمانے چ ایک خاتون ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ، انہاں دے پے نے او کو آکھ دیتا کہ تو میری ماں دے برابر ہے۔ وہ روندی پٹیندی آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پے نے میں کو ایویں آکھ دیتا ہے تے وال اندے چ کیا حکم ہو سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، بلکہ آکھوں نے کہ میرے واسطے تا اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیتا، تو ول اون لحاظ نال جیلن حکم صاف واضح ہی کوئی نہیں، تو ول تا ایویں لگتا ہے جو بھائی تیرے پے تے تیرے آپس وچ ناچاکی تھی گئی۔ وہ لیکن آکھے کہ میرے بچیاں دا کہ بن سی تے میں کیتا ویسا ہاں تے یہ تو بڑی ناانصافی والی گال ہے، تے مطلب انہیں خوب بحث تکرار حضور نہ کی تھی۔ یہ حالی یہ بحث تکرار جاری ہے کہ اللہ نے سورہ مجادلہ لائی، اور اون عورت دے اللہ نے حق وچ کہ یہ صحیح ہے پٹیندی پئی ہے جو بھائی کہیں دے آکھن نال تو کوئی ماں نہیں بن ویندی، تو اس واسطے اللہ نے اون حکم کو منسوخ کیتا۔ دو مسئلے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی جماعتی زندگی ہے، صحابہ ہیں سارے کٹھے ہن اون چونکہ تو پتہ ہے منافقین تے مسلمان رلے ملے ہوندے ہن، تے لیکن وہ اپنے عملاں کول تے اپنے کردار کول بہرحال پچھانے ویندے ہیں، تے کچھ مجلسی آداب دے اندر انہاں کو کوئی ایٹیکیٹس کوئی نہ، خاص طور تے منافقین، مطلب یہ ہے کہ باہمنا تو کن یہ ہے کہ ایک گروپ جتھا بنا کے باہمنا، منافقین دا معاملہ ہے۔ صحابہ باندھے ہیں آرام نال حضور دی گال سن دے پین، وہ تھوڑی دیر بعد کناں چ خسر پھسر جو کر رہے ہیں، کھلیں انو دیکھیں کنکھیاں نال دیکھیں ول خسر پھسر کریں، مطلب یہ ایک محفل دے آداب دے انتہائی خلاف ہے، اور حضور دی توجہ بھی جڑی ہے ظاہر ہے ڈسٹرب تھیندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ہے کہ جیلے آ کے باندھے ہیں تو جتھے بڑے ہیں، جبکہ صحابہ جڑے ہیں وہ سامنے آ کے بیٹھ تھیندے ہیں، اور ول انہاں دا معاملہ یہ بھی ہے کہ جی حضور انہاں کو آدھے بھائی ٹھیک ہے ہن گال ختم تھی گئی ٹور ونجو، تو صحابہ لگے ویندے ہیں لیکن یہ بیٹھے رہندے ہیں، تو یہ مطلب کہ ہر یہ مجلسی آداب دے اندر جڑی مجلس دے اندر جڑے آداب ہوندے ہیں ان دے برعکس کام کریں دیں، اون چیز دی بھی انہاں کو تعلیم دیتی گئی۔ بیا یہ بھی آکھا گیا ہے کہ تہاڈی اصل محبت حقدار کون لوگ ہیں؟ ہن ظاہر ہے وہ ایک پاسے پیو ہے لیکن بے پاسے کفر ہے، ایک پاسے بھرا ہے ہون بھرا دے حقوق ہی ہیں لیکن ہے کہ وہ کفر ہے، تو ول یہ مطلب انہاں دے دل وچ خلجان جہا ہی بھئی کیویں انہاں دے نال ایک عدل دے مطابق کیویں زندگی بسر کی، تو اون دے ضمن وچ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ دلی محبت تقاضے اور دلی محبت حقدار کون لوگ ہیں ان دے بارے چ اللہ نے یہ تا ہدایات دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اون عورت دی گال سن گئی دی جڑی تواڈے نال بحث پہ کریندی ہے اپنے شوہر دے بارے چ، وتشتکی اللہ، تو اللہ دی جناب وچ شکایت بھی کریندی پئی، گلہ ہی کریندی پئی کہ اللہ صحیح اے میرا کہ بن سی تے میں اپنے بچوں کو گھن کے کتھا ویسا ہاں، تے میں تو بالکل محض یعنی بڑی محتاج عورت ہاں تے کہ بن سی میرا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تساں دوہاں دی گالیاں کو سندا بیٹھا ہے، ان اللہ سمیع علیم، تے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سندا ہے تے سب کچھ لیدا بھی۔ اوویں بھی اللہ نے فرمایا مظلوم دی آہ کو تو میں اتے آسمان تو لہ کے تے زمین دے آسمان تو آ کے مظلوم دی آہ کو چاہ کے، تو وہ تو مظلوم عورت ہے، تو وہ تو یعنی بکاندی بیٹھی ہے، تو شور پاتی بیٹھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گال سندا بیٹھا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جڑے بھی تواڈے چوں اپنی عورتاں دے نال جڑا ظہار کر باندھن، یعنی یہ کہ انہاں کو ماں آکھ بیٹھن، ماں ہن امہاتہم، وہ انہاں دی ماواں نہیں بن ویندی، ان امہاتہم الی اللہ ولدنہم، انہاں دی ماواں وہ ہیں جنہاں نے انہاں کو جمایا ہے، اصل ماں تو وہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا،
البتہ وہ جی گال پہ کریں یہ بڑی ہی ناپسندیدہ گال ہے اور ایک جھوٹ دی گال ہے، مطلب گال اپنی جات غلط ہے، جھوٹ ہے، نہیں آونا چاہیے، آکھنا نہیں چاہیے، سمجھاؤ وہ ساری جا، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ماں بن گئی، ماں تو وہ جائے تو کوئی جمع ہے، سیدھی سیدھی انصاف دی گال اللہ نے دسی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، تے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا تے بخشن والا۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تے جڑے لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی ذالی کو ماں آکھ باندھن، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، تے اگر ولدہ او اپنی آکھی ہوئی گال دی تلافی کرنا چاہیں، ولدہ واپس گھناونا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ول ہک گردن دا آزاد کرنا ہو سی ان کو پہلے کو ہک بے کو ہاتھ لاویں، مطلب ان دی جڑی تلافی ہے اور ان دا جڑا کفارہ ہے وہ ایو ہی تھی سکتا ہے کہ زال پہ آپس ہک بے کو ہاتھ لاون کو پہلے ایک غلام کو آزاد کریں۔ ذالکم توعظون بی، اے او شے جن دی تو کو نصیحت کیتی ویندی پئی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، تے اللہ جڑا عمل تساں کریں دے ان دے کول باخبر ہے۔ فمن لم یجد، یا جیڑا نہ پاوے، یعنی ان کو اتنا سرمایہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں کہ کہیں غلام کو خرید کے آزاد کرے، فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تول او دور مہینے دے روزے رکھے مسلسل، ان کو پیسے پہلے کو آپس ایک بے کو ہاتھ لاویں، وہ 2 مہینے دے روزے رکھے، اور اگر ایک دیہڑا میس تھی گیا ولدہ شروع کر۔ فمن لم یستطع، اور جیڑا کوئی اے بھی نہ کر سکے، کمزور، بہرحال 2 مہینے روزے رکھن کوئی آسان کام نہیں ہے، تو جڑا یہ نہ کر سکے فاطعام 60 مسکینہ، تو والا 60 محتاجاں کو کھانا کھوا دے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے این واسطے تاکہ تسا تابعداری اختیار کرو اللہ دی تے اندے رسول دی، وتلک حدود اللہ، اور دیکھو اے اللہ دی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، تو ول کافراں واسطے زبردست دردناک عذاب ہے، یعنی جیڑا والی ان حدود کو پامال کرے سی تو ول ان مطلب وہ اللہ دی حدود کو توڑیں دا پہ، ول ان دے واسطے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور او لوگ کہ جڑے اللہ تے اندے رسول دی مخالفت کریں دے، مطلب ہے کہ اللہ تے اندے رسول دی کیویں مخالفت ہے، رسول دی مخالفت یا اندے دین دی مخالفت، ظاہر ہے یہ اللہ دی مخالفت ہندی پئی۔ ہن دین دے بارے کوئی ایسے نازیبہ گال آکھن جویں کہ یہود اور نصارہ وہ بعض اسلامی شکاں دے بارے مذاق کو دیندے ہیں، آدھے نہیں اے نہیں ہے، ساری شریعت اے ہے، تاری شریعت بھئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معاذ اللہ توہین کریں دیں، تو اے ان دا مطلب تسا اللہ تے اندے رسول دی مخالفت کریں دے پے۔ ایویں ہی دین دی شرعی احکام دے وچ کئی شرعی شک دے بارے کوئی نازیبہ الفاظ آکھ دیون، وہ بھی گویا اللہ اندے رسول دی مخالفت۔ اے آکھ دیون کہ اسلامی سزا میں فرض کہ چور دے دینی ہاتھ کٹن دی سزا ہے، یہ کو آکھ دیو کہ ظالمانہ ہے، یہ وحشیانہ سزا ہے، تو مطلب یہ تسا اللہ دے اندر رسول دی مخالفت کریں۔ یا یہ آکھ دیونا کہ اساں اے حدود نافذ کر کے اپنی امت کو لنگڑا لولا نسر بناونا چاہتے ہیں، مطلب اللہ دے اندر رسول دی مخالفت ہے۔ حکم کہندا ہے، حکم تو اللہ دا ہے، کوئی اپنی مرضی نہ نہیں کرنا پیا، لہٰذا ایسی کوئی شک یعنی شریعت دی کئی گال دے بارے اے گال آکھن، اے مطلب اللہ تے اندر رسول دی مخالفت کرنے والی گال۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، تے او ول ذلیل تھی سن جویں کہ انہاں کو پہلے پچھلے لوگ ذلیل تھے۔ وقت انزلنا آیات بینات، تے اسا تا انہاں دی طرف پہلے لہا دیتیاں روشن آیات، وللکافرین عذاب مہین، تے کافراں واسطے بڑا ذلت آمیز عذاب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔